السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے وہ ظاہر ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان نہیں رہے گا، ہر انسان جانے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اور دوسرے موقع پر ارشاد ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور اگر تم مضبوط ترین قلعے بنا لو اور اس میں رہو اور اپنے آپ کو اس میں چھپا کر کے رکھو اور موت سے بچنا چاہو تو اس جگہ بھی آپ موت سے نہیں بچ سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط ترین قلعے، مشیدہ کہتے ہیں ایسے قلعے کو جو بہت مضبوط ہو، بہت سیف ہو، چاہے اس میں مکھی نہ جا سکے، اس میں مچھر داخل نہ ہو سکے، ایسے مضبوط ترین قلعے اگر تم بنا لو اور یہ چاہو کہ موت سے بچ جائیں گے تو موت سے آپ نہیں بچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آیات کے ذریعے قرآن کریم میں انسان کو جو بہت غفلت میں ہے، جو بہت نادانی میں ہے، سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں اس کی طرف تنبیہ فرماتے رہتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ اس کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع بہت اہم ہے، جس کے بارے میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان کس حد تک انسان کو راہ راست سے، راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، کس حد تک کوشش کرتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے آج یہ کتاب زیر مطالعہ تھی، اس میں یہ ساری باتیں نظروں کے سامنے سے گزری اور میں نے چاہا کہ یہ سب باتیں آپ سے بھی شیئر کروں، آپ کو بتاؤں، چونکہ اس راستے سے، موت کے راستے سے ہم سب کو گزرنا ہے، ہر انسان کو اس راستے سے گزرنا ہے، اور یہ راستہ بہت کٹھن ہے ہر انسان کے لیے۔ اس لیے انسان جب مرتا ہے اور جا کنی کے وقت میں ہوتا ہے، اور وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، تو اس وقت میں بھی شیطان کی سب سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ انسان بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو، اس کے پاس ایمان نہ رہے، بغیر ایمان کے، اور اسلام جیسی عظیم الشان نعمت، اسلام جیسی عظیم الشان نعمت اس سے چھین لو، یہ پوری کوشش کرتا ہے شیطان۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہم اس شیطان کے مکر سے، اس کی فریب دہی سے کس طرح بچیں؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی طرف بھی ہمیں رہنمائی ملی ہے، کیونکہ اسلام ایک کامل ترین مذہب ہے، ہر اعتبار سے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ تو اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ انسان اخلاص کو اپنی زندگی میں لائے، اور جو کام بھی کرنا ہو تو اخلاص سے کرے۔ اس لیے جو انسان اخلاص سے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، جس انسان نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، اللہ کے لیے اطاعت کی، اللہ کے لیے فرما برداری کی، اللہ کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ دی، یہ سارے کام وہ ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مشکل ترین وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اس اپنے نیک بندے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جبرائیل جاؤ، ہمارا بندہ جا کنی کے وقت میں ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو، جاؤ جبرائیل، جا کر اس کی مدد کرو۔ جبرائیل آتے ہیں اور آ کر اس شیطان کو وہاں سے ہٹاتے ہیں اور اس کو بشارت سناتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اس اللہ کے نیک بندے کو، اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ پھر بتاتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، اور یہ جتنے آپ کے پاس آئے تھے یہ تو سب شیاطین ہیں
جو آپ کے پاس آئے تھے آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے، یہ سب شیاطین تھے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس وقت میں مرنے والا خوشی کا اظہار کرتا ہے، چنانچہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے مرنے والا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب جا کنی کے وقت میں ہوتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ زور لگاتا ہے اس وقت میں کہ کسی طرح بغیر ایمان کے اس کو دنیا سے رخصت کیا جائے، سب سے زیادہ زور لگاتا ہے۔ اس لیے جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو اس وقت میں بھی اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو راہ حق سے ہٹاتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، کہ میرے نیک بندے جو ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان پر زور چلتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے آخر وقت میں بھی کہ بغیر ایمان کے انسان دنیا سے رخصت ہو، پوری کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا جو عمل ہے، اس کے شر سے، اس کے مکر سے بچنے کا جو سب سے بڑا اور سب سے اہم عمل ہے آج کی ہماری اس ویڈیو کا، آج کے ہماری اس موضوع کا، وہ یہ ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں، دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کوئی دوسری چیز مقصود نہ ہو۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس جا کنی کے وقت میں جب یہ شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ انسان کسی طرح بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو جائے اور میرا کام بن جائے، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب جا کنی کے وقت میں ہوتا ہے تو اس وقت میں شیطان اس کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے بہت زیادہ کہ کسی طرح اس کو راہ حق سے ہٹاؤں۔ تو اس وقت میں اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر انسان بغیر ایمان کے جاتا ہے دنیا سے۔ تو پوری کوشش ہوتی ہے، اور یہ آخری چانس ہوتا ہے اس کے پاس، آخری آپشن ہوتا ہے اس کے پاس بندے کو اللہ کے دین سے اور ایمان سے ہٹانے کا آخری آپشن اس کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ ابھی مر جائے گا۔ اگر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، عبادات نہیں ہیں، نافرمانیاں زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو جہنم میں جائے گا، اپنی سزا پوری کرے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ جہنم میں سے نکل کر اس کو جنت کا داخلہ دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ بغیر ایمان کے رخصت ہوتا ہے تو پھر مشکل ہے وقت بہت زیادہ، پھر مشکل ترین راستہ ہے بہت زیادہ، چونکہ پھر بغیر ایمان کے جب گیا تو بغیر ایمان کے تو داخلہ جنت کا ظاہر مل نہیں سکتا۔ اس لیے بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ آخر وقت میں اس کا ایمان کیسے چھینا جا سکتا ہے، کیسے اس کو ایمان سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے عمل میں ہم اخلاص کو لائیں، اپنے ہر عمل میں دینی ہو یا دنیاوی ہو تو خالص اللہ کی رضا اس میں مقصود ہونی چاہیے۔ اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کا مقصود ہمیں اللہ کی رضا بنانا چاہیے، کہ ہمارے کاموں کا مقصود اور ہمارے کاموں کا مقصد، ہمارے تمام اعمال و عبادات کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ بندوں کو دکھانا اور ان کو راضی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔